دیا تارے امیران جہاں سب عید کے دن عطر ملتے ہیں امیران جہاں سب عید کے دن عطر ملتے ہیں تو غریبوں کو محمد کا کا پسینہ یاد آتا ہے غریبوں کو محمد کا پسینہ یاد آتا ہے وہ چھتری سے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں پھر اس کے سائے میں افطار کرنا یاد مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے سارے جہاں کا رب ہے اور صلاۃ و سلام نازل اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام بعد حمد و صلاۃ و سلام معزز سامعین کرام آج کی رات بہت ہی معزز رات ہے اس رات کے بارے میں رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے اور اب تک اختتام تک جس کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا تھا آج مقدس رات ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مقدس رات میں اور آپ نے کلام مجید کو مکمل طور پر جس طریقے سے بھی سنا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے کلام مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ایک حرف پڑھنے پر یا سننے پر اللہ رب العزت 10 نیکیوں کا ثواب عطا اور پھر جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت ایک حرف کو سننے پر 70 کے برابر ثواب عطا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے اور میم الگ ہے تو گویا کہ جس نے الف لام میم سے لکھا تو اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں دے گا جس نے پڑھا یا سنا اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دے گا اور پھر جب رمضان مبارک کے مہینے میں آدمی جب یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے جب ان حرف کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کلام مجید کو مکمل اطمینان کے ساتھ اور پوری طریقے سے کلام مجید کو سنا اور آپ واقعی میں قابل فخر لوگ ہیں اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہیں یقیناً عید کی مبارکباد دی ہے کیونکہ میں نے پچھلے بھی بتایا تھا کہ انہی لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے جو جن لوگوں نے اپنے ایام کو اللہ رب العزت کے ذکر میں بتایا ان لوگوں کو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے دے رہے ہیں انہیں آپ مبارکباد نہ پیش کرتے ہوئے بلکہ انہیں کے سامنے اس طریقے سے ظاہر کریں کہ ان لوگوں نے بہت بڑا جرم کیا آپ ان سے اس طریقے سے ملاقات تاکہ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک عظیم مہینہ کھول دیا اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری طرف ایک عظیم مہینہ رونما ہوا تھا اور ہم نے اسے غفلت میں گزارا تو کم از کم تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے میں تکبر کے طور پہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر تکبر آ جائے کہ میں نے یہ پڑھا اس طریقے سے نہیں بلکہ کم از کم انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے بہت غلط کام
انہیں لوگوں کو مبارکباد ہے جن لوگوں نے نماز تعلیم ادا کیا ہے، اور وہ لوگ لاقت و بربادی خسارے میں ہیں جن لوگوں نے نماز اور روزے کو چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اور آپ نے قرآن مجید کو مکمل طور پر سنا، اور اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے بہتر وہ ہے، جو فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نشان ہے کہ حافظ قرآن، فرماتے ہیں حافظ قرآن جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ بروز حشر 10 لوگوں کی ایسے شفاعت فرمائے گا، 10 یا 40 ان لوگوں کے ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو۔ اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کتنا بڑا اعزاز ہوگا، پتا کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے اتنی نعمت چھین چکی ہے تو اپنے آنے والے نسلوں کا رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہمارے بچے ہی ہم سے پڑھائیں۔ ضروری نہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ کی پڑھائی، جیسے کرنے کے بعد پڑھائی اپنا کام بھی کر سکیں۔ اگر اس کے اندر آپ کو پڑھتا نہیں آ رہا، 4-5 ہزار میں آپ کو فائدہ نہیں دکھ رہا تو کوئی ضروری نہیں، کوئی شریعت نہیں کرے کہ آپ کو اوپر پڑھانا ضروری ہے، لیکن آپ تعلیم کو حاصل کر لیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کا کاروبار شروع کریں۔ اللہ رب العزت پھر بھی آپ کو یہ عذاب کرے۔ حافظ قرآن کی کتنی عزت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے حافظ قرآن کی عالمی سے مسافہ کیا تو گیا کہ اس نے مجھ سے مسافہ کیا، اللہ تعالیٰ بروز حشر سے رسوا نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو بروز حشر ظاہر نہیں کرنا۔ حافظ قرآن والے کی لیتے ہیں تو آپ کا پڑھائی کریں، ان کی عزت کیا کریں، چند دن کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ہمارا پہنچائی ہمارا بھی کا احترام کیا کریں۔ اور دوسری بات بتانا یہ ہے کہ یہ کسی بھی معاوضے کے تحت نہیں آئے، ہماری سے کوئی یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے تب آپ میں نے سے کہا آپ قرآن سنانا ہے کہ میں کم قرآن سنا، کوئی پیسے کی بات نہیں۔ جب میرا یہ ماننا ہے کہ جب یہاں سے آدمی 1 مہینے کی بات ہے زیادہ نہ دیں، ہم سے حسب استطاعت کچھ نہ کچھ ضرور ہم بڑا کلام مجید بڑا ہی مقدس کلام ہے جس پر اللہ رب العزت ہمارا کو ایک حرف پڑھنے پر تسلیہ عطا فرماتا ہے، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قرآن سفارش فرمائے جو لوگ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں بروز حشر قرآن یہ ان کے لیے شافع ہوگا، شفاعت کرنے والا۔ ہم میں سے جو قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں اسے میری گزارش ہے کہ برداشت کرائے گا زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور سب سے خاص بیان یہ ہے کہ تراویح آج مکمل نہیں، قرآن تراویح آج مکمل نہیں، تراویح اس وقت جاری رہے گی جب تک یہ ہمارا چاند ہو۔ جس طریقے سے تراویح کی اس وقت مداومت کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارا آخر میں بھی مداومت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے سمجھ لیجیے اگر مجبوری تو الگ بات ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سبب پہ ٹکے رہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کہیں جانا کا پڑ جائے تو قرآن کا پارا نہیں چھوڑا، اس وجہ سے لوگ نہیں کرتے۔ اگر یہ مجبوری تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کو قرآن مکمل ہو گیا تراویح نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال آپ کو پڑھنا ہی، کیونکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ 27 کو قرآن مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارا بالکل جبکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آخری رات آتی ہے، جب آخری رات آتی تبھی اللہ رب العزت سارے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، تبھی سارے لوگ۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے جائیں، آپ کسی کے یہاں 8 بجے سے کام کرنے کے لیے جائیں اور 3 بجے تک خوب کام کریں اور محنت سے کام کریں اور 2 گھنٹے آپ کام نہ کریں اور 2 گھنٹے پہلے بھاگائیں، اب بتائیں آپ کو مزدوری دے گا یا نہیں دے گا؟ ایسے معلوم نہیں دے گا، تم نے کام چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو بڑا مالک، میں نے آپ کے سامنے مثال دی۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 27 کو نہ کرتے ہوئے بلکہ آئندہ نماز کی شرکت کریں اور نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح یہ ایک پڑھنا ضروری چیز ہے، اسے پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی نماز کو پڑھے۔ مسئلہ اگر میں بتا دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آدمی نماز کو پڑھے۔ تراویح پڑھنا ضروری ہے لیکن تراویح سے زیادہ پڑھنا نماز ضروری ہے، آپ حضرات نمازوں کو بھی نہ چھوڑا کریں۔
براہ کرم آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھی، پہلی چیز حافظ کی تعریف کریں، دوسری بات ہمارے تعریف کو ادا کریں، اور نمبر 3 آج کی رات خاص کر اس رات میں آپ جو بھی اللہ سے سوال کریں، آج کے رات میں جو بھی آپ اللہ رب العزت سوال کریں گے اگر وہ جائز ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور قبول کرے گا۔ اگر اللہ رب العزت دنیا میں آپ کو وہ چیز نہیں عطا فرمائے گا تو قیامت کے لیے وہ ذخیرہ کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بروز حشر اس سے بڑھا چڑھا کر آپ کو آپ کے نام اعمال میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے قبول نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ قبول نہیں کرے، اللہ قبول کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے اپنے اس وجہ سے اللہ نہ کرے گا۔ ساتھ میں بہت زیادہ عبادت کریں، جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر آپ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کے بارے میں اس چھوٹی سی گفتگو میں السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ Thank you.
ना हाँ कोई डर लगा होता दुआ करते हैं आलम के लिए कामयाबी हो जाए। अब कल आलम से कल से 2-3 दिन है आलम से ज्यादा ही देखा इधर आओ तुम लोग पाया वाले इधर आओ पाया वाले लड़का इधर